پھر سورہ زاریات کی آیت نمبر 56, 57, 58, یہ بڑی اہم آیتیں ہیں قرآن کی. 58ویں آیت وہ تھی جس سے میں شروع کرا اپنی تقریر. اس کے پہلے کی 2 آیتیں کیا ہے دیکھو آپ لوگ, مشہور آیتیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف میری عبادت کے لیے. مقصد پیدا کرنا صرف میری عبادت ہے, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ سے پیدا نہیں کیا, بولے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد کیا بولے, ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, نہ ہی میں ان سے کوئی ارادہ رکھتا ہوں کہ ان کو کہوں کہ مجھے رزق کھلاؤ, نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے کہ ان سے کہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں, نہ میں ان سے رزق مانگتا ہوں, نہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے کچھ کھلاؤ. میں پیدا کیوں کرا, صرف میری عبادت کے لیے پیدا کرا تم لوگوں کو. فوری عبادت کے ساتھ کیا چیز لے کے آئے, رزق لائے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد کی آیت, وہ ایک ہی مقام قرآن میں الرزاق کی صفت استعمال ہوئی, سو یہیں پہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین, وہی اللہ اکیلا رزاق ہے جو بڑی قوت والا اور بڑا ہی پائیدار طریقے سے کھڑاؤ میں کوئی ہلا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو. وہ کسی کو رزق دینے بیٹھ گیا تو تمہارا رزق دینے والا ایسا نہیں ہے کہ تم کو اگر رزق کم مل رہا کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی نعوذ باللہ کمی آ گئی, یا اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈرا دیا نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم, ایسا کچھ نہیں ہے. ذو القوت المتین, بڑی قوت والا اور بڑا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ, وہ الرزاق ہے. اور کہاں پر لائے, دیکھو الرزاق کی آیت عبادت کے ساتھ لائے. کیوں لائے, اس کے 2 تفسیریں کی گئی. ایک, اکثر انسان جاہل یہ بولتا, ارے بھائی اب عبادت کرو بولے تو جو ہے پھر میں کام کاج کچھ بھی نہ کو کروں. ارے پاگل, تو جب حلال روٹی کی کوشش کرتا نا, وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. جب تو علم حاصل کرتا اس نیت سے کہ یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ رزق ملے, مجھے وہ کمائی ملے جو اللہ نے حلال کی ہے, یہ بھی عبادت ہے. اور جب تو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا اپنی دولت کما کے اپنے علم کے ذریعے سے, تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. تو جب اولاد کی پرورش کرنا چاہتا, ان کو اچھا پڑھانا لکھانا چاہتا, ایسے راستے پر ڈالنا چاہتا جس سے کہ بندے تیری اولاد اللہ کے راستے پر چلے, اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں, یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. تو اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے ذریعہ بنتا ان کی تعلیم کا, ان کے حلال رزق کا ذریعہ بنتا, یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. تو اپنی بیوی کے لیے حلال کما کے لا کے پیارے طریقے سے اس سے محبت سے اس کو کھلاتا, یہ بھی عبادت ہے. اور تیری بیوی وفاداری سے تیرے لیے ہر تیرے مال کا, تیری عزت کا, تیری اولاد کا پاس لحاظ رکھ کے تیری خدمت کرتی, تو یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. اگر تو مال جا کر کماتا ہے اور اس میں سود نہیں ہے, رشوت نہیں ہے, چوری نہیں ہے, دھوکے بازی نہیں ہے, دغا بازی نہیں ہے, تو یہ بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر تو ایسی تجارت کرتا, ایسا جاب کرتا جو تیرے کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے, جو تجھے پیسوں کا لالچی نہ بنا دے, یہ بھی عبادت ہے. تیرا کام بھی عبادت ہے اللہ کے پاس. اور اگر تو ایسے مکان کی تلاش کرتا جس میں تو اچھے طریقے سے رہ سکے, اس گھر میں رہنے سے تیرے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو, تو اپنی آل اولاد, اپنے بیوی بچوں میں اٹھتے بیٹھتے اس گھر کے اندر اللہ کا ذکر بلند کرے, تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کا مطلب تسبیح لے کے کہیں کونے میں بیٹھ جانا, جھاڑ پہ چڑھ جانا, پہاڑ پہ چڑھ جانا, ایک پیر اٹھا کے 40 سال کی عبادت کرنا, ایک وضو سے عبادت کرنا, شادی نہیں کر لینا, یہ نہیں. یہ سب چیزیں دیے, بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جو کچھ میں تیرے کو رزق دیا وہ رزق کو اس طریقے سے استعمال کر جو طریقہ میں تیرے لیے جائز کرا قرآن سے, یہ عبادت ہے میری. علم, بہت چیزوں کا علم ہے دنیا میں آج, شیطانی علوم بھی ہے, جادو شیطانی علم ہے. نہ میں علم حاصل کر رہا ہوں جادو کرنے کا, نہیں کر سکتا. بس ہو سکتا بہت بڑا علم ہوں گا, ہو سکتا تو دنیا کا سب سے بڑا میجیشین مانا جائیں گا, لیکن نہیں کر سکتا. فلمز بنانا آوارہ قسم کے, نہیں کر سکتا. وہی اسلامک ڈاکیومنٹری بنا رہا, جائز ہو گئی. جب پرپز اللہ سے جڑ جائے, جب پرپز قرآن کی دعوت سے جڑ جائے, جب پرپز اللہ کی توحید سے جڑ جائے, وہ سب چیزیں عبادت میں آ گئیں. بشرطے کے, یہ سب سے اہم چیز ہے, بشرطے کے تیرا طریقہ, تیری نیت اور تیرا کام کاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ ٹکرائے.